اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم المحمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ۔ اذان محترم، پروردگار عالم نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے مقدمے میں تلاوت کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس میں پروردگار فرماتے ہیں کہ ایمان والو اور خبردار ایک دوسرے کے عیوب کو تلاش نہ کرو اور اس بات کو تم پسند نہیں کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے اور غیبت اور تہمت ایسی بیماری ہے جو انسان کے برزخ کو نابود کر دیتا ہے، برزخ کو تاریک کر دیتا ہے۔ انسان کے برزخ کو جو تاریک کرتا ہے ان میں سے سب سے بری چیز اور سب سے جو زیادہ مشکلات پیدا کرنے والی چیز وہ غیبت ہے اور تہمت ہے، جو آج کے اس معاشرے میں دنیا میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جو ایک عام سی بات ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ تو اذان محترم، اس کا جو انجام ہوگا جو برزخ میں، وہ بہت ہی ہولناک ہے۔ جو برزخ کو تاریک کر دیتی ہے وہ چیز انسان کی اس گناہ کی وجہ سے ہے، اور جو برزخ کو روشن کر دیتی ہے، جو روشن کرتی ہے برزخ کو انسان کے لیے، وہ انسانوں کی مدد کرنا ہے، نہ ان کی توہین کرنا۔ تو اذان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا عورت مسلمان غیبت کرے کسی دوسرے کی، تو وہ اس کی جو اعمال ہے، اس کی عبادتیں ہیں، 40 دن تک اس کے نماز اور روزہ قبول نہیں ہوتا، جب تک وہ غیبت جس کی گئی ہے وہ اسے معاف نہ کرے۔ تو اذان محترم، غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو غیبت اور تہمت، دیکھیں، ایک ایسی بات ہے جو ایک انسان کے اندر موجود ہے، اگر آپ اس بات کو کسی کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے غیبت، اور ایک ایسی بات ہے جو انسان کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور آپ وہ کسی کے بارے میں اگر بیان کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تہمت۔ تو یہ بہت بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں جو آج کے زمانے میں انسان آسانی سے یہ کام کرتا ہے۔ اسے نہیں پتہ کہ اس کا آخرت کیا ہوگا، اس کا برزخ کیسا ہوگا۔ تو اذان محترم، یہ بیان کرنا بہت ضروری سمجھ کر میں آج آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اذان محترم، اگر ہم اپنے آپ کو اپنے اندر صبر پیدا کریں، تحمل پیدا کریں، اور کسی بات کا، کسی بھی فضول باتوں کا، یا کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے اندر موجود ہو اور آپ کو کوئی کہے، تو آپ اگر صبر کریں، تحمل کریں، تو خدا آپ کو ایک ایسے مقام پہ پہنچائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اذان محترم، آج کی دنیا میں جو سب سے زیادہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے وہ ہے بے صبری، تحمل کا نہ ہونا، صبر کی پریکٹس کا نہ کرنا۔ اگر ہم صبر کی پریکٹس کریں، تحمل کی پریکٹس کریں اور فضول باتوں کو ہم اگنور کریں، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اذان محترم، یہ جو بد کلامی ہے، یہ نزاع ہے، یہ لوگوں سے جھگڑنا، فضول بحث کرنا، یہ انسان کے نور کو، باطن کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ ہمارے ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے باطن میں ایک نور ہوتا ہے۔ اذان محترم، یہ جو بد کلامی ہے، یہ بد زبانی ہے، اور جو غیبت ہے، تہمت ہے، یہ انسان کے نور کو بجھا دیتا ہے، دنیا میں اس کے باطن کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ تو اذان محترم، جو چیز دنیا میں انسان کے باطن کے نور کو بجھا دیتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ
جگڑنا ہے، وہ غیبت کرنا ہے، تہمت کرنا ہے، لوگوں سے بحث کرنا فضول، یہ انسان کے نور کو بجھا دیتا ہے اور آخرت میں کیا کرتا ہے، وہ برزخ کو تاریک کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس چیز سے اجتناب کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے ایک اچھے راستے پہ ہم ڈال سکتے ہیں، ہم خوشیوں سے بھرپور زندگی کر سکتے ہیں اگر ہماری زندگی سے فضول بحث کرنا نکل جائے، ہماری زندگی سے غیبت کرنا نکل جائے، ہماری زندگی سے لوگوں کے کام میں مداخلت کرنا نکل جائے۔ عزیزان محترم، خدا را آپ صبر کرنا سیکھیں، دیکھیں خدا کیسی آپ کو نعمتوں سے نوازے گا۔ آج اس دنیا میں جو بھی بیماری ہے، ڈپریشن کی بیماری ہے، جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے، جو انسان جگڑتا ہے، جو انسان لڑتا ہے، جو انسان کے اندر بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کبھی خوش نہیں رہتا۔ وہ انسان جب وہ جگڑتا ہے، بحث کرتا ہے اور جب وہ فضول باتوں میں مبتلا رہتا ہے تو اس کی زندگی سے، وہ جب بے صبر ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی سے خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے برکات اٹھ جاتی ہے۔ اس کی زندگی سے جب برکات کو اٹھ جاتی ہے تو پھر کیا رہ جائے انسان کی زندگی میں، اگر برکت اٹھ جائے۔ دنیا میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بے صبری کا ہاتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو صابر انسان ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں جہاں بھی جائے وہ خوش رہتا ہے، اور جو بے صبر انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں جہاں بھی جائے وہ خوشحال نہیں رہتا، وہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ وہ بد اخلاق ہوتا ہے۔ اس کی زندگی اپنے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اس کا جو محور ہوتا ہے وہ اپنے ذات کے گرد وہ گھوم رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو عدم برداشت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ ان اللہ مع الصابرین، خدا نے فرمایا کہ میں صابر لوگوں کے ساتھ ہوں، صابر کے ساتھ جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ فضیلت آپ کربلا کے واقعے میں دیکھیں، کیا فضیلت ہے صبر کرنے والوں کی، کہ تا قیامت ان کا نام زندہ ہے۔ امام حسین اور اس کی آل کا نام تا قیامت زندہ ہے، کیوں؟ امام حسین نے صبر کیا۔ تو عزیزان محترم، صبر بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے، بڑے سے بڑے بد اخلاق کے سامنے اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کی فضیلت میں اضافہ ہوگا، آپ کی زندگی خوشنما ہوگی۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام انجام دیں آپ کہ آپ کی کام کی وجہ سے، آپ کی زندگی کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کے گھر میں مشکلات پیدا نہ ہو۔ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اگر انسان، کوئی مومن پریشان ہو اور وہ بدوا دے تو پھر آپ کی زندگی کبھی خوشحالی میں نہیں رہ سکتی۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو پریشان نہ ہونے دیں، اپنے ہاتھ سے ہمیشہ لوگوں کو خوشحال رکھیں، خوش رکھیں۔ انسان نعمتوں میں گرا ہوا ہو اور وہ خدا سے دور ہو، اس کا مطلب ہے وہ غافل کر رہی ہے وہ نعمت اسے خدا سے۔ اس محرم کے مہینے میں امام حسین کے اوپر جب ہم گریہ کرتے ہیں تو ہمارا گریہ تحول ہو، یہ میں نے کچھ گفتگو میں پہلے بھی بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ مجلس امام حسین میں بیٹھ کر گریہ کریں اور آپ ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کی وجہ سے گریہ کریں، تو پھر اس گریہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شخص جو امام حسین کے روزے میں بیٹھ کر، امام حسین کے مجلس میں بیٹھ کر وہ گریہ کرتا ہے اہل بیت کے اوپر، اہل بیت کی مظلومیت کے اوپر، لیکن وہ خود اپنے معاشرے میں ایک ظالم کہلائے، تو اس کے گریہ اسے کیا فائدہ دے گا؟ کہ جس کے کام کی وجہ سے انسان تو کیا پتھر بھی روئے، اس کی زبان کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے محفوظ نہ رہے، تو یہ زبان انسان کے لیے بہت ہی عاقبت خراب کرنے والی چیز بن جاتی ہے، جو انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی۔ جو ہمارے معاشرے میں زبان کا تقوی ہے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، روزہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زبان کا تقوی ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ جہنمیوں کی اکثریت جو ہے وہ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس زبان کی وجہ سے انسان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، جب انسان زبان کا ناجائز استعمال کرتا ہے، زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے، زبان سے کسی کے کام میں مداخلت کرنا، کسی کے گھریلو مسائل میں مداخلت کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مومن کی آبرو ریزی نہ کرے تو خدا اسے اس کے گناہوں سے جو ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو۔ آپ کو موقع تھا کسی کو آپ آبرو ریزی کرنے کا، کسی کی بے عزتی کرنے کا، لیکن آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو خدا آپ کے گناہوں سے آپ کو نظر انداز کرتا ہے، آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ غیبت اور تہمت اور غصہ
اور بد اخلاقی، یہ ساری چیزیں انسان کو دنیا میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیتی اور آخرت میں بھی۔ جو شخص زبان کنٹرول نہیں کرتا، جو شخص زبان سے بدگوئی کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے پیچھے بات کرتا ہے، کسی کے فیملی مسائل میں مداخلت کرنا، کسی کے فیملی مسائل میں آپ نے بات کرنا، آپ کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے جب تک وہ شخص آپ کو خود دعوت نہ دے۔ یہ چیزیں انسان کو، اگر اپنی زندگی کو آپ نے خوشحال بنانا ہے، آپ کو ڈپریشن سے باہر نکلنا ہے، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو صابر بنانا ہوگا، آپ کو غیبت سے دور رہنا ہوگا، آپ کو تہمت سے دور رہنا ہوگا، آپ کو ان ساری بیماریوں کا جو منبع ہے وہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک شخص نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ مولا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں، ہم کیوں موت سے ڈرتے ہیں، ہم کیوں موت کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہم کیوں نفرت کرتے ہیں موت سے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ادا کیا، ایک جواب تاریخی دیا، وہ میرے آپ کے لیے تا قیامت مشعل راہ ہے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سنیں، امام مجتبیٰ نے فرمایا کہ تم اسی لیے موت کو تم دوست نہیں رکھتے، تم نفرت کرتے ہو موت سے، کیونکہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے۔ جب تم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور تم نے اپنی آخرت کو اب تم نے ویران کیا ہے، تو کوئی عقل مند انسان آباد جگہ سے ویران جگہ میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص موت کو پسند نہیں کرتا، جو شخص موت سے نفرت کرتا ہے، جو شخص اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے اپنی دنیا کو آباد کیا اور اپنی آخرت کو جو ہے اس نے نابود کیا ہے، ویران کیا ہے۔ اور یہ ہر انسان کا کہ جو ہے عقل مند انسان کی روش ہے کہ وہ کوئی بھی آباد جگہ سے ویران جگہ میں جا کر رہنا پسند نہیں کریں گے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے ہم نے ایک راستہ دکھایا کہ ہم نے اگر آباد کرنا ہے، اب دنیا کو اگر آباد کر رہے ہیں تو اپنی آخرت کو بھی ساتھ ساتھ آباد کریں۔ خدا سے دعا کرتے، پروردگار دنیا کی تمام نعمتیں جس سے ہمیں تیری قربت کا ہمیں احساس ہو، ہمیں وہ عطا کر۔ پروردگارہ ہمیں تمام ان برائیوں سے دور رکھ کر جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے ساتھ ہمیں منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں اہل بیت کے سے محبت کرنے والوں کو پیدا کرتا قیامت۔ پروردگار امام الزمانہ کا ظہور میں تاج عطا فرما، والحمدللہ رب العالمین۔